رحمة للعالمين أبي القاسم محمد المصطفى اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسأل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق حاضرین گرامی قدر چند ایک دعائیہ کلمات سے آغاز گفتگو ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بحق محمد و اہل بیت محمد اور خاص طور سے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے وجود جود کے صدقے تمام مومنین اور مومنات کی حاجات شرعیہ کو پورا فرمائے، اور جن جن مومنین اور مومنات نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اللہ ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اور اس باب الحوائج کے صدقے میں ایک بچہ سید عباس رضا علیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو شفا نصیب فرمائے اور جلد از جلد ان کی زبان کی گرہ کو گشائی فرمائے۔ اور برادر زامن محمد صاحب علیل ہیں، صابر حسین صاحب بیمار ہیں، ایک بچی سید زادی بیمار ہے، سید ابرار حسین شاہ صاحب اینٹورپ سے آپ کی زوجہ علیل ہیں، ایک اور مومنہ نے درخواست سے دعا کی، بچہ دلاور حسین بیمار ہے، اور دو تین اور مومنین نے درخواست سے دعا کی ہے، اللہ ان سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ ہمارے قطر بھائی کے بھائی مظہر علی علیل ہیں، سید صدیق حسن زیدی علیل ہیں، اور غلام حسین شیرازی سے صداقت حسین کاظمی، ان سب کو اللہ صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور ہمارے انتہائی محترم اور مکرم جناب اختر حیدری صاحب بھی علیل ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرمائے، ان کی بیماری کو رفع فرمائے۔ اور ایک مومن نے درخواست سے دعا کی، انہوں نے کہیں ویزے کے لیے اپلائی کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی تمام رکاوٹیں دور فرمائے اور جلد از جلد ان کی اس خواہش کو پورا فرمائے، اور تمام حاضرین کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، خاص طور سے مولانا محمد حسین خاکی کل ہی جن کی نماز واشت ہوئی، اور مولانا ابو جعفر محمد ہاشم، اور اس کے علاوہ دیگر جن مومنین و مومنات نے درخواست سے دعا کی، اللہ ان سب کے مرحومین کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو قبور میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی زیارت اور شفاعت نصیب فرمائے۔ اور آج کی نظر نیاز میں جن مومنین اور مومنات نے حصہ ڈالا ہے باب الحوائج کے صدقے اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے۔ خاص طور سے ہمارے برادر صابر حسین صاحب نے بھی شمولیت اختیار کی ہے، اللہ ان کی جھولی کو آباد فرمائے اور ان کے دسترخوان کو پہن فرمائے، تمام حاضرین کے دسترخوان پر اللہ اپنی رحمت نازل فرمائے، آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں دراز فرمائے، سیرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ جہاں جہاں محمد و آل محمد کا ذکر پوری کائنات میں ہو رہا ہے، پروردگار ان سینوں کو، ان اداروں کو، ان امام بارگاہوں کو، مساجد کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، مقدس مقامات کی حفاظت فرما، علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، اور ہمارے جتنے نوجوان رضاکار خدمت گزار ہیں اس ادارے کے، پروردگار ان کے دست و بازو میں مزید زور عنایت فرما۔ پروردگار بحق محمد و اہل بیت محمد، ہماری جو میڈیا کی ٹیم ہے جس کی توسط سے
آپ کی یہ ریکارڈنگ پوری جہان اور دنیا میں دیکھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی بھی جملہ حاجات کو پورا فرمائے. اور کچھ اور مومنین نے التماس سے دعا کی, اللہ تعالیٰ کی ذات سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے اور حجت خدا کے ظہور میں جلد از جلد تعجیل فرمائے. اپنے دعاؤں کی استجابت اور قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات عطیہ فرمائے. حاضرین گرامی قدر، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مناسبت سے ایک صلوات پڑھ لیجیے. حضرت کچھ معروضات اس سے قبل میں آپ کے گوش گزار کر چکا ہوں اور اسی گزشتہ سے پیوستہ جہاں گفتگو کو میں نے چھوڑا تھا آگے ایک منزل آگے بڑھاتا ہوں اور کچھ فضائل امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور آپ کی سیرت کے جملے اور اس کے بعد آپ کی مصیبت کا ذکر ہوگا. ایک صلوات پڑھ لیجئے مل کر سامعین گرامی قدر، ایک بہت جلیل القدر عالم دین ہیں سید اسد حیدر ہاشمی. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اسرار عباسیہ، جس کا میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں. حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کی شان میں، لیکن جہاں آپ کا لقب ہے باب الحوائج، باب الحوائج کے ضمن میں جو باب الحوائج تھا، جو بھی باب الحوائج تھا، ان سب کی فضیلت میں آپ نے کچھ نہ کچھ لکھا ہے. اور وہاں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو تیسرے باب الحوائج ہیں، آپ کی شان میں بھی ایک آپ نے قصیدہ لکھا ہے اور اس کے ساتھ ایک مرثیہ بھی لکھا ہے جو عربی زبان میں موجود ہے. اور اس کے ساتھ تمہیدی گفتگو میں آپ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمارے امام کا نام بھی موسیٰ ہے اور ایک نبی کا نام بھی موسیٰ ہے. ایک نبی بھی موسیٰ ہیں علیہ السلام اور ہمارے امام بھی موسیٰ ہیں علیہ السلام. فرماتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ دونوں میں سے کس کا نام پہلے تھا اور کس کا نام بعد میں تھا، کس کا نام کس کے نام پہ رکھا گیا تھا. فرماتے ہیں کمال یہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تب موجود تھے کہ جب ان سے پہلے حضرت آدم بھی تھے. حضرت آدم علیہ السلام کی موجودگی کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت موسیٰ تھے، ان سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام تھے، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے 14 کا نور موجود تھا. وہ کہتے ہیں 14 کا نور موجود تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت موسیٰ نبی کا نام بعد میں آیا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام بنے ہیں مٹی سے بلا شک و ریب. گویا حضرت آدم سے پہلے مٹی موجود تھی. مٹی کو کہتے ہیں تراب. جب تراب تھی تو ابو تراب اس سے بھی پہلے تھا. ابو تراب اس سے بھی مقدم. وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، یہ حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام. دونوں کردار اللہ نے دکھائے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت عطا فرمائی. اگر کوئی کہے کہ خلافت تخت کا نام ہے، کہ تخت ہو تو خلافت ہوتی ہے، تخت نہ ہو تو خلافت نہیں ہوتی، تاج ہو تو خلافت ہوتی ہے، تاج نہ ہو تو خلافت نہیں ہوتی. جس کے پاس لاہو لشکر ہو وہی خلیفہ ہوتا ہے، جس کے پاس لاہو لشکر نہ ہو اس کے پاس خلافت نہیں ہوتی. نہیں،
مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ نہیں، مکتب اہل بیت کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر تخت نہ ہو تب بھی خلیفہ خلیفہ ہوتا ہے، تاج نہ ہو تب بھی خلیفہ خلیفہ ہوتا ہے۔ ہاں، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی اللہ نے فرمایا میں تجھے خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت آدم کا تخت نہیں تھا لیکن خلیفہ تھے، تاج نہیں تھا مگر خلیفہ تھے، قوم اور لشکر نہیں تھی مگر خلیفہ تھے، اللہ کے نمائندے تھے، کچھ نہیں تھا لیکن خلیفہ الہی تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خلافت کے لیے نہ تخت ضروری ہے، نہ لشکر ضروری ہے، نہ فوج ضروری ہے، نہ سپہ سالاری ضروری ہے، نہ وزیر ضروری ہے، نہ مشیر ضروری ہے۔ صرف دیکھنا یہ ہے، اللہ تو یہ فرماتا ہے اے میرے آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے۔ جب خلیفہ بنا دیا تو ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ اس خلیفہ کے بادشاہت کی علامت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب میں اس کے اندر روح پھونک لوں، اے ملائکہ تمہیں چاہیے کہ آدم کو سجدہ کر دو۔ اللہ نے ملائکہ کو آدم کو سجدہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ جو اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے ملائکہ اس کی اتباع میں ہوتے ہیں، ملائکہ اس کے نوکر ہوتے ہیں۔ اب بات رسول مجھے یہ نہ بتانا تخت کس کے پاس تھا، تاج کس کے پاس تھا، لاہو لشکر کس کے پاس تھا، مجھے یہ بتانا وہ جبرائیل کس کے گھر میں چکیاں چلاتا تھا۔ مجھے اتنا بتائیے گا کہ وہ جبرائیل کس کے گھر نوکر بن کے رضوان بن کے آتا تھا۔ یہ شان ہے حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ اور جہاں میں نے گفتگو چھوڑی تھی، دل چاہتا ہے کہ ان کے 6 مصرے ہیں مسدس کے جو عربی زبان میں، بسم اللہ بسم اللہ، اگرچہ ذرا گفتگو ضخیم ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے اسم الکلیم مرکب من الجملتین العبرانیتین، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا نام 2 عبرانی جملوں سے مل کے بنا۔ عبرانی جس زبان میں تورات آئی ہے، عربی نہیں، عبرانی زبان کے 2 جملے، ایک ہے لفظ مو اور ایک ہے سا۔ اس کی وضاحت کر چکا ہوں۔ عربی زبان میں اسی کا اگر ٹرانسلیشن کی جائے تو مو کہتے ہیں پانی کو اور سا کہتے ہیں لکڑی کو۔ کیونکہ حضرت موسیٰ کی ماں نے آپ کو صندوق میں بند کر کے جب دریائے فرات کے حوالے کیا، قصر فرعون کی دیواروں سے ٹکرایا، حضرت آسیہ نے اٹھایا، جب پکڑا تو کہا اس کا نام کیا رکھا جائے؟ ہم تو وہ ہیں کہ جو تمام بچوں کو مار رہے ہیں، یہ وہ ہے کہ جنہیں ہم مار رہے ہیں وہ مر رہے ہیں، نہ جانے یہ کون سا بچہ ہے جو دریا سے چل کے ہمارے پاس آ گیا۔ کہا کیا نام رکھیں؟ کہا یہ نام کافی ہے، منہ اور سا، کیونکہ لکڑی کے صندوق میں تھا اور پانی کی موجوں پہ تھا۔ ماشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عبرانی زبان میں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اسم الکاظم سیدنا الامام، ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا نام ہے لیس من العربیتین من العجمیتین، یہ نہ عبرانی میں سے ہے، ہوا اسم عربی جرا علی لسان رسول عربی، یہ عربی زبان کا ورڈ ہے اور جاری بھی اس کی زبان پہ ہوا ہے جو وما ینطق عن الہوا کی ترجمان ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے وفی اسم الکلیم، اللہ کے جو نبی حضرت کلیم ہیں ان کے نام میں سریان الشجر والماء، پانی اور شجر یعنی لکڑی کا تذکرہ ہے۔ اسی لذالک ما یضرب بالعصا علی فوران الماء، اسی لیے ساری زندگی حضرت موسیٰ لکڑی اور پانی کا معجزہ دکھاتے رہے۔ لکڑی اور پانی کا معجزہ دکھاتے رہے۔ قرآن کہتا ہے فَانْفَجَرَتْ مِنْ حُسْنَةَ عَشَرَةَ عَيْنًا، اے موسیٰ اس پتھر پہ عصا ماریے، اس میں سے 12 چشمے پھوٹیں گے۔ بے شک، واہ واہ واہ۔
جب دریائے نیل سے گزارنے لگے تھے، موسیٰ ایک تھے، آپ کا لشکر 12 حصوں میں تقسیم تھا، گویا 12 لشکروں کو اکیلا موسیٰ پار لگا سکتا ہے، اور وہ قوم شیعہ جس کے لیے زہرا کی دعا ہے، 12 امام مل کر ایک قوم کو جنت کے سنارے نہیں پہنچا سکتے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ 12 امام معصوم، اور فرمایا کہ جو امام کا نام ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، فی اسم العربی، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا جو نام ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ اس میں کیا ہے؟ اس میں عربی ہے، میم المحمدیت، 4 حرف ہے، میم واو سین اور یا، میم المحمدیت والواو القسمیت والسین السیادت ویا الندائیت۔ میم اس میں محمدیت کی ہے، سبحان، گویا امامت تسلسل محمدیت ہے، مکتب اہل بیت کا عقیدہ، تسلسل رسالت نہیں۔ 2 باتیں، رسالت و نبوت سرکار پہ تمام ہو چکی، تسلسل محمدیت ہے۔ حضرت نے فرمایا انا اولنا محمد و آخرنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، آخری بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ واو القسمیت، واو قسم ہے، یہ میں عرض کر چکا ہوں، پہلے دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، آگے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ان 4 وجوہات کی بنا پر لسارا باب الحوائج الثالث، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اللہ نے تیسرا باب الحوائج بنایا۔ وَبَيْنَ الرَّبِّ وَالْعَبْدِ كَالثَّالِثِ، عبد اور رب کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنے والے کا نام موسیٰ کاظم ہے۔ ابھی وضاحت کرتا ہوں، اور پھر فرمایا وَمَرَاحِمُ الْمُلَاحِمْ بِبَابِهِ، مراحم الملاحم بِبَابِهِ وَالنُّورُ مَنْصُورَةٌ عَلَى تُرَابِهِ۔ عجیب جملہ کہا تیسرے باب الحوائج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے سے ناراض ہو جائے تو چھوٹا اپنا منہ چھپاتا ہے کہ بڑے صاحب عزت کے پاس جاؤں گا، وہ میری سرزنش کریں گے، مجھے ڈانٹیں گے، شرم آتا ہے کہ گستاخی ہو گئی، اب سامنا کیسے کروں، لہذا وہ چھوٹا کسی تیسرے بندے کو واسطہ بناتا ہے تاکہ وہ بڑی عزت والے ہم سے راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، جملہ ارشاد فرماتے کون؟ موسیٰ کاظم، بین الرب والعبد کالثالث، اگر رب کسی بندے پر ہو جائے ناراض، بندہ رب کو راضی نہ کر سکے تو کیسے کرے؟ فرمایا اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو ذات بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کرتی ہے، اللہ اس کی ثالثی کو رد نہیں کر سکتا، وہ ہے باب الحوائج موسیٰ کاظم۔ وہ ہے موسیٰ کاظم، لہذا جس کی جو حاجت ہے، چاہے جتنی بڑی کیوں نہ ہو، آج اسے زیر لب رکھیں، زبان پر رکھیے، اور پھر دیکھیے کہ باب الحوائج کا کردار کیسا ہے، کیسے منظور ہوتی۔ شعر کے جملے شروع فرماتے ہیں کون؟ امام موسیٰ کاظم، مراحم الملاحم ببابہی، مراحم جمع ہے مرہم کی، مرہم، جب آپ کو کوئی چوٹ لگ جائے نا اس کے اوپر جب آپ پٹی رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں مرہم، اور ملاحم جمع ہے ملحم کی، ملحم کہتے ہیں ایسی چوٹ کو جو کسی حادثے میں لگی، روڈ ایکسیڈنٹ میں جو چوٹ لگتی ہے اسے کہتے ہیں ملاحم ببابہی۔ کہا موسیٰ کاظم وہ ہے کہ جس کے دروازے پر راستے کے ستائے ہوئے بھی وہاں لیٹتے ہیں، اور حادثوں کے زخمیوں کو شفا بھی باب موسیٰ کاظم سے ملتی ہے۔ اور آج آپ دیکھیے جہاں تکریت اور وہاں کے حالات خراب ہیں، تقریباً بہت ساری تعداد میں اہل تسنن وہ ہیں کہ جو موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحن میں رات گزارتے ہیں، جو گئے ہیں وہ مشاہدہ کر کے آئے۔
اور اگلا جملہ اور بیان فرماتے ہیں النور منصورۃ فی ترابہ. اللہ اکبر، کمال کا جملہ ہے. وہ کہتے ہیں دنیا نور کو تلاش کرتی ہے عرش پہ. قیمتی جملہ ہے. دنیا نور کو تلاش کرتی ہے عرش پہ. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نور کو تلاش کرتا ہے کوہ طور پہ. اگر مجھے نور کی ضرورت ہو میں امام موسیٰ کاظم کے صحن کی خاک اٹھا کے ہوا میں اڑاتا ہوں. جب اڑاتا ہوں خاک ہوتی ہے، جب دیکھتا ہوں تو وہ نور ہوا میں اڑتا ہے. یہ پہلا مصرع اس شعر کا. دوسرا سنیے، کہا کیسے؟ یلسم القمر باللیل جدارہ. جو امام کے روزے کی زیارت کرنا چاہتے ہیں معرفت کے جملے. یلسم القمر باللیل جدارہ وتکنس الشمس بالشعاع غبارہ. اردو میں شعر پڑھنا آسان ہے اور عربی میں شعر پڑھنا بڑا مشکل ہے. ایک ایک لفظ کے اندر شاعر نے پتہ نہیں کتنے سمندر چھپا دیے. کہتے ہیں یلسم القمر باللیل جدارہ کہ جب رات چھاتی ہے تو چاند لب بن کے. چودھری کے چاند کو آپ نے دیکھا، وہ ہوتا مکمل. باقی جو آدھا چاند ہوتا ہے وہ ہونٹ کی طرح گول ہوتا ہے ایسے. کہا چاند آدھی رات کو ہونٹ کی شکل اختیار کر کے صحن موسیٰ کاظم کی دیواروں کے بوسے لیتا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حرم کے صحن کے بوسے لیتا ہے. اگلا جملہ سنیے، چاند کا کیا کام ہے اور سورج کیا کرتا ہے. معرفت دیکھیے، بے جان کی معرفت دیکھیے. یلسم القمر باللیل جدارہ، امام موسیٰ کاظم کے حرم کی دیواروں کی لب بن کر چاند بوسے لیتا ہے. وتکنس الشمس، تکنس کا معنی ہوتا ہے عربی میں جھاڑو دینا. آپ کو یاد ہوگا کہ سلمان کو سلمان نبی، سلمان محمدی کہتے ہی اسی لیے تھے کہ وہ اپنی سفید داڑھی سے دروازے زہرا پہ جھاڑو دیا کرتے تھے. اپنی داڑھی سے دروازے زہرا پہ جھاڑو دیا کرتے تھے. تکنس کا معنی ہوتا ہے جھاڑو دینا. اور شمس سورج، بالشعاع، شعاع کرن، غبار کسے کہتے ہیں؟ آلودگی کو. شاعر کہتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جھاڑو ہوتا ہے ایک ایک دانہ الگ کر دیں تو وہ تنکا ہوتا ہے، اور بہت سارے تنکوں کو جب جمع کر دیتے ہیں تو وہ جھاڑو بن جاتا ہے. اور شاعر اسی کو تشبیہ دے رہا کہ چاند آدھی رات کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صحن کے حرم کی دیواروں کے بوسے لیتا ہے، اور اس کے بوسے دینے سے دیوار آلود ہو جاتی ہے. اور سورج کیا کرتا ہے؟ جب سورج طلوع ہوتا ہے اپنی تمام کرنوں کو، اگر الگ الگ کرن ہے تو وہ تنکا ہوتی ہے، تمام کرنوں کو جمع کر کے جھاڑو کی شکل بنا کر چاند کے دیے ہوئے بوسوں کے داغ مٹانا شروع کر دیتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور محمد والے بیت محمد صلوات. اور اگلا جملہ القضاء عبدہ اسلم واسرائیل خادمہ ابکم. بڑی معرفت کے جملے. القضاء عبدہ اسلم، قضاء و قدر کیا چیز ہے؟ عبدہ اسلم، عبد کا معنی ہوتا ہے غلام ہونا، اور اسلم اسے کہتے ہیں جو بغیر چونو چراں بولے، جیسے آقا کہے ویسے غلام کرے. کہا کہ قضاء و قدر کے بارے جاننا چاہتے ہو کیا ہو؟ وہ تو موسیٰ کاظم کا غلام ہے، پابند غلامی میں ہے. وَإِسْرَائِيل خَادِمُهُ أَبْكَمْ، اور اسرائیل امام موسیٰ کاظم کا گونگا غلام ہے. اب آپ سمجھیں گونگے کا مطلب کیا ہے. دیکھیں گونگا وہ ہوتا ہے جو بولے نہیں، بولنے والا وہ ہوتا ہے جب آقا غلام سے یہ کہتا ہے یہ کام کرو
تو غلام بول کے کہتا ہے جی سرکار، جی آقا، ابھی کرتا ہوں. گویا یہ بول کے کہتا ہے جی کرتا ہوں. کہا اسرائیل ایسا خادم ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کر تو بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی. وہ ایسے مطیع اور فرما بردار ہے. اور اسی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، چونکہ آپ کا ایک لقب ہے سین سیادت، آپ کے زمانے میں 25 سال حاکم رہا ہے ہارون الرشید. اور یہاں یہ بھی واضح کر دوں کہ مکتب اہل بیت کا عقیدہ بھی یہی ہے کہ ہم خلفائے راشدین کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے خلفائے راشد ہیں. اور جو خلفائے راشدین کی اتباع نہ کرے اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. اصل میں دین ہی اس کا ہے جو خلفائے راشدین کا پیروکار ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ خلفائے راشدین ہیں کون؟ ان خلفائے راشدین میں سے حدیث رسول کے مطابق پہلے علی ہیں اور آخری مہدی دوران ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلی علی محمد علیہ السلام بلندترین صلوات. پہلے علی ہیں اور آخری مہدی دوران. ہاں البتہ لفظ رشید جو ہے یہ بھی آل محمد کا چرایا. رشید بھی آل محمد کا چرایا. ہارون الرشید جو رکھا گیا. اور عرض کرتا ہوں بھی خدمت میں، اسی نے ایک مرتبہ خواہش کی کہ مجھے سیدنا کہہ کے پکارا جائے. توجہ چاہوں گا، اس نے کہا مجھے سیدنا کہہ کے پکارا جائے. سید و سردار تو صرف اور صرف وہی ہیں کہ جن کو رسول اسلام نے فرمایا کون؟ کہ سید الاولیاء علی ابن ابی طالب ہے، سیدۃ النساء العالمین جناب زہرا ہیں، سیدات شباب اہل الجنہ حسنین شریفین ہیں. نہ جنت میں کوئی بوڑھا ہوگا اور نہ کوئی بوڑھے کا سردار ہوگا. چنانچہ کہا مجھے سیدنا کہہ کے پکارا جائے. چنانچہ جب یہ روضہ رسول پر گیا ہارون الرشید، اس نے یہ جملہ کہہ کے پکارا روضہ رسول کو، السلام علیکہ یبن امی، اے میرے چچا کے بیٹے رسول اللہ، آپ پہ سلام. اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بھی وہیں گئے. آپ نے فرمایا السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے بابا، اے میرے باپ، السلام علیکہ یا جدی رسول اللہ، اے میرے دادا، اے میرے نانا رسول اللہ، آپ پہ سلام. جس نے بڑی کوشش کی کہ مجھے کہا جائے، اور بہت سارے مفتیوں سے یہ کہا آپ ایسا کیجئے کہ آپ مجھے اس لقب سے نوازیے. چنانچہ انہیں پہلے اچھے طریقے سے پیش آیا، مال سے نوازا. جب یہ کہا، ابھی ایک شاعر اس کی شان میں سید کے عنوان پر شعر کہنے والا ہی تھا کہ ادھر سے ہنستا ہوا بہلول داخل ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہنستا ہوا بہلول داخل ہو گیا. کون بہلول؟ دیوانہ. یہی تو میں جملہ عرض کرتا ہوں کہ کیسا ہے علی کا دیوانہ. ہر جگہ دشمن کو ٹوک کے بتا دیا ہے کہ قدم قدم پر میں تجھے اتنا ذلیل کروں گا، تجھے پتا چل جائے گا کہ علی کے دیوانے کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، تو علی کے عقل مند کے لیے تم کیسا مومن لاؤ گے سامنے. آئے اور چنانچہ آئیے بات ایک ذہن میں آگے طرز کرتا چلو. ایک اور حضرت بہلول، بسم اللہ، ان سے متعلق کہ دربار خالی تھا ہارون الرشید کے، بس میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں. دربار خالی تھا ہارون الرشید کا اور سپاہی کھڑے تھے آس پاس. ہارون یہ بہلول آئے اپنے لکڑی کے گھوڑے پہ سوار ہو کر اصحا پر، اس کو دیوار سے ٹیکا، جلدی سے جا کر بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھ گئے. اب دیوانہ تھا، کوئی روک بھی نہیں سکتا.
جیسے ہی کرسی بادشاہت پہ بیٹھے غلام بھاگا, اس نے درے مارنے شروع کر دی, اتار دیا. اتنے میں ہارون الرشید داخل ہو گیا. بہلول ایک مرتبہ روئے پھر ہنسے. ہارون نے پوچھا رویا کیوں اور ہنسا کیوں؟ کہتا رویا اس لیے ہوں کہ چونکہ درد ہو رہا ہے. درا لگے. کہا ہنسا کیوں ہے؟ کہا ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ جو 100 کال تیری بادشاہت ہے, میں 1 سیکنڈ بیٹھا ہوں تو مجھے درے لگ گئے ہیں. تو 25 سال سے بیٹھا ہے جہنم میں, تیرے دروں کا انتظار ہو رہا ہے. جہنم میں تیرے دروں کا انتظار ہو رہا ہے. چنانچہ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں. اس نے سید ہونے کا لقب پانے کے لیے اپنے مفتیوں سے کہا فتویٰ دیجئے, لیکن جب بہلول کی باری آئی کہا کیا میں ایسا کر لوں؟ کہا تو کیا کرتا ہے؟ وہ تیرے زندان میں جو مشکل کشا موجود ہے, تو نے بلا کے اصل حقیقت پوچھ لے. چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا, کہا کہ رسول خدا میرے چچا کا بیٹا ہے, آپ اس کی بیٹی کے بیٹے ہو, فرق تو کوئی نہیں, میں بھی ان کا رشتہ دار ہوں. جب آپ سید کہلوا سکتے ہیں تو کیا میں نہیں کہلوا سکتا؟ چنانچہ جب یہ کہا, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے زبان گویائی کی اور فرمایا اے ہارون الرشید مجھے یہ بتا, اگر اسی لمحے میں حضور تشریف فرما ہوں اور تجھ سے تیری بیٹی کا رشتہ مانگیں تو دے گا؟ چونکہ یہ تھا ہی ان میں سے. کہتا بسم اللہ, دوں گا, رشتہ بھی دوں گا, ساتھ مال بھی دوں گا. کہا پھر تو کبھی یہ جسارت نہ کرنا, تو اور ہے, محمد مصطفیٰ اور ہے. چنانچہ کہا ابھی ایدر سرکار دو عالم تشریف فرما ہو تو کہا آپ سے مانگیں, تو کہا دینا تو دور کی بات, میرا جد ہے وہ نہ مانگ سکتا ہے. آج بھی میری بیٹیاں محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں, اور دا قیامت آپ نے فرمایا جو بھی سادات کی بیٹیاں ہیں وہ رسول اسلام کی بیٹیاں. کہا یہ فرق ہے تم میں اور ہم میں. اتنی عظمت و شان کے مالک موسیٰ کاظم. بس گفتگو تمام میری. لیکن کس حالت میں اس امام کو گرفتار کیا گیا؟ جو آنکھیں عبادت کرنا چاہتی ہیں, باب الحوائج امام موسیٰ کاظم, وہ امام موسیٰ کاظم کہ جن کو حالت نماز میں مدینہ سے گرفتار کیا گیا. جن ہاتھوں میں قرآن تھا ان ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی. اہل خانہ کو الوداع بھی نہ کرنے دیا گیا. ایک مرتبہ جب میرے امام موسیٰ کاظم کو مدینہ چھوڑنا پڑا نا, تو جد کی الوداعی یاد آ گئی. نہ روضہ رسول پہ جا سکے, نہ دادی زہرا کی قبر پہ جا سکے. ایک حسرت رہ گئی موسیٰ کاظم علیہ السلام کی, جب تک مدینہ نظر آتا تھا مڑ مڑ کے دیکھتے تھے, کہتے نانا کے روضے تجھے سلام, اے دادی زہرا تجھے سلام. دو شخصیات ایسی ہیں عزاداروں کہ جن کا انوکھا آج بھی انداز ہے قبر میں. ایک مظلوم کربلا کے سینے کا تعویذ 4 سال کی سکینہ, وہ بھی آج رسیوں میں پابند ہے. اور ایک آپ کے 7ویں امام موسیٰ کاظم آج بھی کڑیوں میں بند ہیں, جو باب الحوائج کا واسطہ دے کر اپنی حاجات پورا کروانا چاہتے ہیں. ان کے لیے دعوت فکر ہے کہ آج بھی امام زنجیروں میں موجود ہیں. اور امام کو اس زندان میں رکھا گیا جو اتنا تاریک زندان تھا کہ نہ سورج کی کرن پڑتی تھی نہ تازہ ہوا پڑتی, اور 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ خوراک دی جاتی, وہ بھی وہ جس میں جو کم ہوتے تھے اور کنکر زیادہ ہوتے تھے. آج رکھو اللہ, جو کم اور کنکر زیادہ ہوتے تھے وہ موسیٰ کاظم, اور وہ زندان تھا جس میں نہ میرے مولا سیدھے کھڑے ہو سکتے تھے
रब्बी अल-आला व बिहम्दे का जिक्र करते। एक शिया ने आकर जब एक दारोगे से कहा ना मेरे इमाम की मुझे जिंदान में ज़ियारत करा, उसने कहा इसके ताले की एक ही चाबी है जो हारून और रशीद के पास है, हाँ अलबत्ता एक खुफिया रोशनदान है, उसमें से अगर देखना चाहता है तो देख लीजिए। जब देखा तो देख कर आया तो कहता है तूने मेरे साथ मजाक किया है, वहां तो कोई मौजूद नहीं है, एक चिराग जल रहा है और एक सफेद चादर बिछी है। कहा ये सफेद चादर के नीचे तेरा इमाम है। इतना बदन नहीफ हो चुका था कि नहीं पता चलता था ये वजूद इमाम है। आजरुकुम अल्लाह, अल्लाह सिवाय गम शबीर के कोई गम न दे आपको। चनाचे इमाम को जहर दिया अंगूर में मिलाकर। आप मुझे दोस्तों इतना मुझे बताइए कि इमाम 19 बेटियां, 18 बेटे, 14 साल जिंदान की कैद है। हर बाप की ख्वाहिश होती है, जो भी यहाँ मौजूद हैं और वो भी जो गैर मौजूद हैं, जो अपने खानदान और फैमिली से नहीं मिल सके ना, हर बाप की ख्वाहिश होती है कि वो ईद पर अपनी बेटियों के लिए कोई तोहफे तहाइफ लेके जाए। लेकिन मूसा काज़िम वारे तेरी गुर्बत 28 ईदें जिंदान में गुजर गई और मासूमा को इंतजार में रहती थी, अभी मेरा बाबा आता है। आज रखो अल्लाह, जहर मिला और जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आने लगे और इमाम ने वसीयत की कि मुझे इन्हीं कड़ियों समेत दफनाया जाए। मैं अपने जाद रसूल के पास इसी हालत में जाना चाहता हूं कि आपकी उम्मत ने मुझे इतना सताया, इसी हालत में आया। हज़रत हारून न जाने कि जब तीसरे दिन था ना जहर का और इमाम की जिगर के टुकड़े कट के निकल रहे थे, बाएजाज़े इमामत इमाम रिजा मदीना से आए। उस जिंदान में जो बगदाद सिद्दी बिन शाहिक का जिंदान था, और जब असरार इमामत वसूल करने लगे ना, इमाम रिजा ने देखा कि दीवारों के साथ खून लगा है। ये उन आंखों को दावत है कि जो अभी तक इबादत में शरीक नहीं हो सकी। जब दीवारों के साथ खून देखा ना, कहते हैं बाबा ये दीवारों के साथ खून कैसा है। और मेरे 14 साल के कैदी ने हाथों को जंजीरों को हिलाया और फरमाते बेटा रज़ा, जिसे जहर मिलती है, जिगर के टुकड़े निकलते हैं, मुझे कोई पानी देने वाला नहीं था और सहारा देने वाला नहीं था। मैं कभी इस दीवार के साथ लगता, कभी उस दीवार के साथ। आज रखो अल्लाह, इसी जिंदान में सारे अक़दस है मौला इमाम रिजा के जानू पे। एक मरतबा असरार इमामत जब सपुर्द किए ना और फरमाते हैं ए रजा, मेरी बेटियों को मेरा सलाम पहुंचाना, मेरे बेटों को मेरा सलाम। ये आखिरी जुमला था और फरमावाज़ कुदरत गूंजी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उस बगदाद के कैदी की रूह कफ़न से उनसरी से परवाज कर गई। अज़ादारों, गुस्ल कफन का एहतमाम हुआ। एक शख्स जिसका नाम है सुलेमान बिन जाफर, उसने जब अपने घर से महल से बाहर देखा ना, एक औरत ज़ारों की तार रो रही थी। उसने पूछा ए बीबी, क्या तेरा बेटा मारा गया है? ने कहा अगर मेरा बेटा मारा गया होता, इस तरह उसका जनाजा और लावारिसों की तरह बुले बगदाद में न होता। ये मेरा नहीं, ये ज़हरा का बेटा मूसा काज़िम है, ज़हरा का बेटा। चनाचे सुलेमान बिन जाफर अपने महल से निकला, गिरेबान को चाक किया, आस्तीन उल्टे नंगे पांव निकला और तश्यीए जनाजे के साथ साथ चला। और मैं कहता हूँ रिवायत के अल्फाज हैं, ये तय्यब इब्न ताहिर ने ले जाकर जनाजे के साथ दिया। और रिवायत के अल्फाज ये है कि जानते हैं कि किस वजह से ये मौला का जनाजा पुले बगदाद पे रखा गया? किस वजह से रखा गया? इसलिए कि बगदाद का ये पुल, ये हर काफिले के आने जाने का मरकज था। जो काफिला वहां से गुजरता, इस चौक पर हर रात को एक चिराग जलता था जो हुकूमत की तरफ से जलाया जाता था।
لیکن میرے مولا موسیٰ کاظم کے جنازے کو اس رات کی تاریکی میں رکھ کے یہاں سے چراغ بجھا دیا گیا کہ جو بھی قافلہ وہاں سے گزرے، جو جانور آئے اس لاشے کو پامال کرے اور لاوارث سمجھ کر دفن کر دے۔ لیکن جب حیوان اس منزل پر آئے، اتنا مارا جاتا مر گئے لیکن قدم نہ اٹھاتے آگے۔ میں کہوں گا موسیٰ کاظم آپ کے لاشے کو تو سنبھالنے کے لیے اور بغداد کے پل پر دنیا اکٹھی ہو گئی، اور لیکن قاسم کا جنازہ حسن کی نشانی اور گھوڑے کے سمو تلے ایسے ہو گیا اور کہ جیسے گوشت کٹ کٹ کے الگ ہوتا۔ آج رکم اللہ آخر جملہ اور اس کے بعد تابوت ماتم حسین عزادارو۔ میں کہوں گا مولا امام موسیٰ کاظم کہ آپ کے جنازے میں بہت سارے ایسے جوان شریک ہو گئے، بڑی شان و شوکت سے جنازہ اٹھا اور بغداد میں دفن ہو گئے۔ لیکن کوئی ایسا ہی منظر کربلا میں بنا، جب سارے کربلا کے شہید ہو گئے نا، ایک مرتبہ میری آقازادی نے گھوڑوں کے دوڑنے کی آوازیں سنی اور کہا فضا جا دیکھ یہ گھوڑے بھاگ کیوں رہے ہیں۔ جب فضا باہر آئی دیکھا، عمر سعد کہہ رہا تھا ہمارے عربوں کا دستور یہ ہے، ہم نے کسی دشمن کو جب پامال کرنا ہو تو شہادت کے بعد اس کی لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، گردن کاٹ کے ڈوکے نیزہ پہ سوار کی جاتی ہے۔ جب گھوڑے بھگانے لگے اور جب حبیب کا لاشا پامال ہونے لگا نا، حبیب کی قوم کے لوگ آ گئے، حبیب کا لاشا چھین لیا، کہا ہماری غیرت یہ برداشت نہیں کرتی اور کہ مرنے کے بعد بھی حبیب کا لاشا پامال ہو۔ ادھر ہور کا لاشا پامال ہونے لگا اور ادھر سے ہور کے قبیلے کے لوگ آ گئے، ہور کا لاشا چھین لیا اور کہا موت کے بعد لاشا پامال نہیں ہونے دیں گے۔ اب کی جب دیکھا اور دائیں کے گھوڑے بائیں بھاگ گئے، بائیں کے دائیں، اور کہا کون ہے؟ کہا تیرے بھیا حسین کا لاشا پامال۔ اب علی کی بیٹی نے مدینے کو رخ کر کے کہا یا جدہ صلی علیہ ملیک السما ھذا حسین المرمل بالدماء، کہ تیرے حسین اور جس کے لبوں پہ تو بوسے دیتا تھا آج وہ خاک و خون میں غلطہ ہے۔ آئیے عزادار موسیٰ کاظم کے جنازے کو کندھا دیجئے اور یہ کہہ کہ اے موسیٰ کاظم کل ہم کربلا پہ مقام ہم پلے بغداد میں موجود نہ تھے، ماتم حسین یا حسین۔ یا حسین حسین یا 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 حسین خط لکھیا کم دی شہزادی بابے اپنے دینا لکھ دیے ہیں وہ ہن دیا بابا وہ ہن دیا درس دیا ملاقات کی تے پتران دا ڈھیر سلام۔ دوجی گل میری سین نے لکھی ہے، میری سین لکھ دیے دیا والے پردیس دے وچ وہ نہیں راندے دیر زیادہ، جے کوئی مجبوری بن گئی ہوئی لکھے پد بغداد تیرا وہ تیری قید چیا ملاقات کرے سو ساڑھے دل دائے خاص ارادہ سا نہیں چاندیاں رول جگلا وچ سن چھوٹا
ਵੀਰ ਰਜ਼ਾ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਕੈਦੀ ਦਾ ਹਾਏ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਪੜਦਾ ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵਾਰਸ ਆਏ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਦੀ ਕਾਨ ਜ਼ੰਜੀਰ ਲਹਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਉੱਲੀ ਪੁੱਤਰ ਵਤਨ ਤੇ ਹਨ ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਦਕ ਵੰਜਾ موسیٰ کاظم دے کے ہاتھ تے پیر بنائے نہیں ماتم حسین